بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس سورت سے 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے اپنے حبیب کی ایک دعا کو دہرایا ہے اور فرمایا ہے کہ اے محمد تم مجھ سے یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ یقیناً آپ کی کئی مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہوگی، اور میری مجلس کا سارا دار و مدار ہی چونکہ آیات پر ہوتا ہے، تو جس طرح آپ موضوع والی آیت کو وصول فرما لیں گے اسی ترتیب سے میں فضائل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں جہاں بھی جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، میں جہاں سے نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں، اور اس کے لیے مجھے ایک بہترین مددگار عطا فرما، اس کے لیے مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ اور پھر فوراً اگلی آیت میں اللہ نے متصل کر دی بات سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزہق الباطل۔ اور اے میرے حبیب جب وہ سلطان نصیر آپ کو مل جائے تو کہہ دیجئے گا حق آ گیا باطل چلا گیا۔ آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ بھائی، اگر آپ اتنے بیدار بیٹھے ہیں تو پھر میں نے وقفہ بالکل بھی نہیں کرنا اور مسلسل جملہ پیش کروں۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ دعا کیجئے، آپ دعا مانگیے، آپ کہہ دیجئے، کیونکہ سید بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں اگلا فکرہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں، لیکن اگر اس کا آپ نے نتیجہ پہلا وصول کیا تو پھر میں وہ پڑھوں گا جو آج کی تاریخ کی مناسبت سے ابھی میرے ذہن میں ہے۔ لیکن بڑی توجہ فرمائیے گا، اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اسے محسوس کیا ہوگا، چونکہ رمضان المبارک ہے، تلاوت قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ کہتا ہے قل، قل یعنی اے مصطفیٰ آپ کہہ دیں۔ ان بندوں نے بھی سر نہیں ہلایا جو مردے بخشوانے کے لیے ہی قل پڑھ لیتے ہوں۔ اللہ جب ہم قل کہتا ہے، قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کافروں سے قل ھو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ بھئی اللہ نے کچھ صورتوں میں قل کہا، کچھ آیتوں میں قل کہا، سب میں نہیں کہا، حالانکہ آیتیں تو ساری ہی مصطفیٰ نے پڑھی ہیں۔ الحمد بھی تو مصطفیٰ نے پڑھی، الف لام میم بھی تو مصطفیٰ نے پڑھی، آل عمران بھی تو مصطفیٰ نے پڑھی، یاسین بھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا، الرحمن علم القرآن بھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا، نصر من اللہ وفتح قریب بھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا، ابناءنا و ابناءکم بھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا، انا آتیناک الکوثر بھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا۔ لیکن کچھ صورتیں، کچھ آیتیں ایسی کیوں ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ کہتا ہے قل آپ کہہ دیجئے، تو مفسرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا 5 تو قل قرآن میں ہیں جو شروع ہی قل سے ہوتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 5واں قل مسلمان ڈرتے نہیں پڑھتے، چونکہ 5ویں قل سے سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اب 5 صورتیں شروع ہو رہی ہیں قل سے، اور قل سے شروع ہونے والی آیتوں کی تعداد ہے سینکڑوں میں، جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور ایک دعا ابھی ہم نے قرآن سے مصطفیٰ کی پڑھی، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کہہ دیجئے رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب مفسر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، جب سارا قرآن ہی محمد نے پڑھا ہے تو یہ کل والی آیتوں کا مقصد
مقصد کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ پتہ چلا کل والی آیتوں میں پیغام اتنا اہم ہے، وہ بھی چاہتا ہے میرا حبیب بار بار کہے، میرا حبیب۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ عزت مصطفیٰ پر جس کا ہاتھ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ علی بھائی عامر سنگے تو اللہ سے پوچھ کر نہیں مانگتا، لیکن یہ وہ محمد ہے جس کا کہنا ہی اس کا کہنا ہے۔ وہ مصطفیٰ اس کے حکم پر دعا مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ نہیں، یہ عبد بھی نہیں، یہ عبدہو ہے۔ جیسے اللہ اس کی سنتا ہے ویسے اور کسی کی نہیں سنتا۔ وہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، جہاں سے نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اس کے لیے مجھے اپنے لدن میں سے ایک بہترین مددگار عطا فرما۔ کیا کہنے عزت محمد کے، اس سے ملتی جلتی دعا سورہ طٰہٰ کی آیات میں حضرت موسیٰ کی بھی ہے۔ بچے بچے کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بھی ایسی ہی ایک دعا مانگ رہے تھے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے امر کو آسان کر تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آئے۔ کیوں؟ کیسے سمجھ آئے؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے ایک وزیر دے جو میرے خاندان میں سے ہو، مجھے ایک وزیر دے جو میرے خاندان میں سے ہو۔ ہارون اخی، خاندان میں سے بھی کوئی ایرا غیرہ نہیں، میرا بھائی ہارون ہو جو میرا وزیر بنے گا۔ بھائی موسیٰ نے بھی وزیر کی دعا مانگی، مصطفیٰ نے سلطان نصیر کی دعا مانگی، پر موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ دعا اللہ کے کہنے پر نہیں، خود ہی مانگی۔ مصطفیٰ نے اس کے کہنے پر مانگی۔ یہی فرق ہے موسیٰ میں اور مصطفیٰ میں، جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ جو دور پہ جوتی اتار کے جائے وہ موسیٰ ہے، جو عرش پہ پہن کے جائے وہ محمد۔ فی سبیل اللہ۔ تھوڑی سی آواز اس کی ٹھیک کر دیں، کو بالکل ٹھیک ہے، آواز ایک پوائنٹ بڑھا دیجئے گا تاکہ پاس نہ آنا پڑے اور یہ دور سے بھی آواز لے۔ بڑی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رسول اللہ فرما رہے اے اللہ مجھے وہ سلطان نصیر دے۔ اچھا حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ وزیر عطا فرما میرے خاندان سے۔ ساتھ ہی کہہ دیا کہیں قرآن پڑھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ خاندان میں سے کوئی بھی وزیر بن گیا۔ موسیٰ نے سپیسیفائی کر کے کہا ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہو۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو پھر میرے ذہن میں آیا سلیمان ابن داؤد کا وزیر کون؟ آصف ابن برقیہ، بھائی سلیمان ابن داؤد کے چچا زاد۔ جناب عیسیٰ کے وزیر کون؟ حضرت یحییٰ، جناب عیسیٰ کے خالہ زاد۔ موسیٰ کا بھائی موسیٰ کا وزیر، سلیمان کا بھائی سلیمان کا وزیر، عیسیٰ کا بھائی عیسیٰ کا وزیر۔ چھوٹے چھوٹے نبیوں کے وزیر ان کے بھائی ہو، اور جو سب سے بڑا نبی ہو زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی اللہ کا قرآن ہے۔ نہ نبیوں کے وزیر شیعوں نے بنائے ہیں، نہ قرآن شیعوں نے لکھا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے بنایا، نبیوں کے وزیر بھی اللہ نے بنائے۔ اب نبیوں کے سردار، سردار الانبیاء، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، وہ جس کے بولنے کو اللہ اپنا بولنا کہے، وہ جس کے کرنے کو اللہ اپنا کرنا کہے، وہ جسے کہے وَمَا لَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جس کے ہاتھوں پہ پتھروں کو دیکھ کر کہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ
वलाकिन अल्लाह रमा, मोहम्मद ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी, ये मुझ अल्लाह ने फेंकी हैं। तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया था 1400 साल पहले, जो मुस्तफा करेंगे वो भी अल्लाह करेगा, जो मुस्तफा बोलेंगे वो इनका बोलना नहीं, वो उसका बोलना है। जो मुस्तफा बोलेंगे वो किसका बोलना है? उसका। जो मुस्तफा करेंगे वो किसका करना है? उसका। तो ये कौन था जो हुसैन को गोद में बिठा के कह रहा था हुसैन मिन्नी वाला हुसैन जिंदाबाद? हाथ उठाना अगर फिक्र अकीदे का समझ आए भाई। इसका मतलब सिर्फ रसूल नहीं, वो भी कह रहा था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। नहीं, इख्तियार मोहम्मद यहां खत्म नहीं हुआ। फरमाया ये जो कंकरियां आप फेंक रहे हैं आप नहीं, मोहम्मद ये मैं अल्लाह काफिरों पर फेंक रहा हूं। पता चला बोलना नहीं, इनका करना भी उसका करना। अब ये पालानों के मिंबर पे कौन है जो अली का बाजू उठा के दिखा रहे? अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, आबाद और शाद रहे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। अब जरा पलट आइए मौजू की आयत की तरफ, चूंकि जो मेरे ज़हन में फिक्रें हैं वो अभी मैंने तिलावत करने शुरू नहीं किए, ताकि ये आयत पहले अच्छी तरह बच्चों, बुजुर्गों और जवानों के ज़हन में बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बड़ी तवज्जो भाई, आपने इधर उधर नहीं देखना और ये रास्ता पीछे से जरा बंद कर दीजिए। अगर तो थोड़ी सी तवज्जो फरमा लेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी, वरना उतने जुमले फिर उतने मिनट आगे चले जाते हैं। बड़ी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह अपने लदुन में से मुझे सुल्तान नसीर अता फरमा, कुर्ब में से नहीं। बस ठीक हो गया। बड़ी तवज्जो भाई। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह लदुन में से सुल्तान नसीर अता फरमा। इल्म लदुन्नी कभी सुनो? इल्म लदुन्नी अल्लाह का इल्म, क्योंकि हुजूर ने फरमाया उसने मुझे अपना इल्म दिया। जो इल्म लदुन्नी है, लदुन का ताल्लुक कुर्ब से नहीं होता, कुर्ब होता है पास से, लदुन होता है अपने में से। मिसाल के तौर पे ये पानी मेरे पास है, सैयद कहे पानी दे दे तो मैं पेश करूं, चूंकि ये मेरे पास है मैं दे सकता हूं। यहां से कोई नौजवान उठ के अजीब फरमाइश कर दे, अल्लामा साहब अपना हाथ हमें दे दे, तो नहीं दे सकता, चूंकि ये लदुन में है। जिंदाबाद। जिसे फिक्र समझ आया है, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, कोई रिवायत नहीं है। लुगत उर्दू बाजार भरा पड़ा है, अरबी फारसी उर्दू की लुगत हर तरह में जाके तर्जुमा देख लेना। का अपने कुर्ब में से नहीं, अल्लाह अपने लदुन में से मुझे मददगार अता फरमा। तो अल्लाह ने भी कहा मोहम्मद तुझे वो मददगार दूंगा जिसके हाथ यदुल्ला, जिसका चेहरा वजहुल्ला, जिसकी आंखें समझ आया तो ताईद फरमाइएगा भाई। अगर अभी भी कोई नाराज बैठा है तो वो उठकर भी सवाल कर सकता है, चूंकि कुरान का मामला है, कुरान से बाहर नहीं। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सुल्तानन नसीरम वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। वो सुल्तान नसीर जब आएगा तो फिर मोहम्मद आप फरमा दीजिएगा हक आया बातिल चला गया। पता चला वो सुल्तान नसीर जहां होता है हक वहीं होता है। अब समझ आया मुस्तफा ने क्यों कहा अल हक़ मा अली व अली मअल
حق حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نہ عامر شاہ جی، میں علی امیر المومنین کی عزت کی قسم، یہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں بندہ ہر بات قسم اٹھا کے کرے۔ اتنے سارے علموں کے سائے میں اگر فکرہ غلط پڑھوں تو پھر اگلا فکرہ پڑھنے کی توفیق عباس علمدار مجھے دے نا، لیکن جو بندہ جان کے چپ ہوا تو پھر ارمان لگے گا۔ آپ کے محلے میں حفاظ کرام بھی ہوں گے، قاریان قرآن بھی ہوں گے، شاید کوئی ماہرین لغت بھی رہتے ہوں، ورنہ ارد گرد کی غیر شیعہ مساجد میں وہ پیش نماز موجود ہوں گے جن کو عربی آتی ہے۔ جا کر آیت کی بھی تصدیق کریں اور آیت کے اوپر آنے والے اعراب کی بھی، جہاں اللہ نے کہا نا سلطانن نصیرن، وہاں خالی سلطان نصیر کہہ کے بات ختم نہیں کی، نصیرن کے اوپر دو زبر آئے، اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں نون تنوین۔ جنہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، پتہ ہے جہاں نون تنوین آ جائے تو عربی لغت میں یہ قاعدہ کیا بنتا ہے، پھر بات صرف حال کی نہیں رہتی، وہ بات ماضی کی بھی ہو جاتی ہے، وہ بات مستقبل کی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ کا اسم ہے غفور، بخشنے والا، لیکن جب ہوگا نا غفوراً، کل بھی بخش رہا تھا، آج بھی بخش رہا ہے، ہمیشہ بخشے گا۔ اللہ کا اسم ہے جبار، زبردست، لیکن جب ہو جائے گا نا جباراً، وہ کل بھی زبردست تھا، وہ آج بھی زبردست ہے، وہ ہمیشہ زبردست رہے گا۔ ابھی بھی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا، اللہ کا اسم ہے رحیم، رحم کرنے والا۔ جب ہوگا نا رحیمن، وہ کل بھی رحم کر رہا تھا، وہ آج بھی رحم کر رہا ہے، وہ ہمیشہ رحم کرے گا۔ اللہ نے محمد سے یہ نہیں کہا کہ سلطان نصیر مانگو، قرآن میں ہے سلطانن نصیرن، جو کل بھی مددگار تھا۔ زندہ باد علی کشویہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا نہ۔ ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں تواتر سے اس آیت کی تفسیر موجود ہے کہ یہ تفسیر فتح مکہ کے اوپر آنے والی آیت کی ہے۔ جب محمد نے مکے میں داخل ہونا تھا تو تب کہا مجھے بہترین مددگار دے، پتہ نہیں کون سا مددگار ملا، جنگ بھی نہیں ہوئی، مکہ فتح ہی ہو گئے، جنگ بھی نہیں ہوئی۔ سلامت رہے جو بندہ 17 اور 18 رمضان کی درمیانی شب علی مولا کا اسم آئے بغیر فضائل پر بول پڑا ہے، وہ سدا زندہ باد رہے۔ بڑی توجہ، اس کا مطلب سلطان نصیر مکہ پہ مانگا، اگر فتح مکہ پہ سلطان نصیر ملا اور وہیں تک محدود ہوتا تو کبھی دو زبر کے ساتھ نون تنوین نہ آتی۔ کیا سلطان نصیرن، وہ جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے، وہ ہمیشہ مددگار رہے گا۔ پوری عالم اسلام کی گواہی آ جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ آدم سے لے کے آخری آدمی تک سوائے بادشاہ علی کے اور کوئی نہیں، جو کل نبیوں کا مددگار تھا آج محمد کا مددگار ہے، مستقبل میں اپنے شیعوں کا مددگار۔ سدا سلامت رہے، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشان، کسی کو لہجے سے مسئلہ ہو تو بات سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ بندوں کو لہجوں کا خوف ہوتا ہے۔ باتیں تو ساری وہی ہیں جو سب کے سامنے روز آتی۔ بڑی توجہ فرمائیے گا تاکہ میں آپ کو ایک نقطہ دے سکوں۔ اب نہ تو عربی میں نے بنائی، نہ قرآن کی آیت کے اندر کوئی اعراب میں نے لگائے، اور نہ ہی خیبر میں علی کی آمد کا اعلان میں نے کروایا۔ نہ بات وہاں نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے خیبر پڑھنی ہے۔ بڑی توجہ، آج ہے 17 رمضان۔ پتہ ہے 17 رمضان کیا ہے؟ فتح بدر کا دن، جس دن بدر کی جنگ میں مسلمان فاتح ہوئے اللہ کے رسول کی کمان میں۔
توجہ ہے اسلام کی پہلی جنگ، لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ سنیں تاکہ میں سلطان النصیرہ کو جوڑ دوں کہ وہ فتح مکہ سے پہلے بھی محمد مصطفیٰ کی مدد کیسے کیا کرتا تھا۔ ایک فکرہ کبھی نہ بھولنا، علی نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا۔ اچھا سید میں اگلا فکرہ پڑھوں گا تو یہ ماتمی جوان اتنا خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں رہے گا۔ علی مولا نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا کہ اب اسلام علی کے بنا فائدہ نہیں دیتا۔ زندہ باد علی کی شیعہ، ہاتھ اٹھانا جس فکرہ سمجھ آئے بھائی، بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ۔ علی مولا نے اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا، کبھی نہ بھولنا یہ جملہ کہ اب اسلام علی مولا کے بنا فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا تھا؟ 25 منٹ ہو گئے مگر ابھی تک اس نصیرن کی جملے ختم نہیں ہوئے، تو ایک جملہ سنیں تاکہ میں متصل کر دوں اس جملوں سے جس کا دن آج ہے 17 رمضان، یعنی کہ فتح بدر کا دن، جس دن اسلام کی پہلی جنگ میں مسلمانوں کو علی کی تلوار کا صدقہ فتح نصیب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہا تھا مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن میں؟ قل کی آیت ہے، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل۔ وہ جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے، جو ہمیشہ مددگار رہے گا۔ ان دو زبر والی نون تنوین نے وہ لطف دیا ہے نا خیبر کے اندر۔ محمد مصطفیٰ 40ویں شب کھڑے ہو کر روتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے گھبراؤ نہ، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارًا۔ کل علم رجل کو نہیں، رجلن کو دوں گا، کرار کو نہیں، کرارن کو دوں گا، غیر فرار کو نہیں، غیر فرارن۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے کل علم اسے دوں گا جو کرار نہیں، کرارن ہے، جو کل بھی جم کے لڑ رہا تھا، جو آج بھی جم کے لڑے گا، جو ہمیشہ جم کے لڑتا رہے گا، اسے نہیں دوں گا جو کل بھی چلا گیا تھا، جو آج بھی چلا گیا۔ بھائی سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ۔ لیکن اس میں ایک لفظ آیا ہے بڑا کمال کا، رجلن، جو کل بھی مرد تھا، جو آج بھی مرد ہے، جو ہمیشہ مرد رہے گا۔ اب مرد کے لیے قرآن میں ذکرہ بھی آیا، جہاں جنس کو ظاہر کرنا ہو جا کر لغت قرآن پڑھ لیجئے گا۔ رجل صرف جنس کو ظاہر نہیں کرتا، رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو ہمت والا ہو، جو بہادر ہو، جسے کسی کا خوف نہ ہو۔ جب کسی مرد کی صفات کو ظاہر کرنا ہو تو پھر اسے صرف ذکرہ نہیں کہیں گے، ذکرہ مرد، انثى عورت، یہ جنس کو ظاہر کرے۔ لیکن جب کسی مرد کی کوالٹیز کو، خوبیوں کو ظاہر کرنا ہو تو وہاں پہ لفظ آئے گا رجل۔ رسول فرما رہے تھے اسے علم دوں گا جو کل بھی رجل تھا، جو آج بھی رجل ہے، جو ہمیشہ رجل رہے گا۔ بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا خیبر میں تو سارے مرد تھے، تو علی کے لیے کیوں کہا کل علم مرد کو دوں گا؟ کہ اس لیے مرد یا صرف علی ہے یا وہ جس کے پاس علی کی ولایت ہے۔ جس کے پاس علی نہ ہو وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے، وہ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جو سخی حیدر کرار کا ماننے والا بیٹھے، تمہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم ہو سے مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ یاد رکھیے گا بھائی، ذکرہ سارے ہو سکتے ہیں، رجل وہ ہے جس کی صفات کا اظہار کرنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ وہ جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے،
جو ہمیشہ مددگار رہے گا. پہلی مدد اسلام کی علی مولا نے جنگ میں کی. یہ بچوں کو پتا ہے. جس نے 5ویں کلاس کی اسلامیات بھی پڑھی ہے اسے بھی بھول نہیں. جنگ بدر آج 17 رمضان جس کی فتح کا دن ہے. اجازت ہو تو 2 جملے پڑھوں تاکہ بعد 5 منٹ کا فضائل اور اسی میں مکمل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر اسلام کی. یہ سننے کے لیے شیعہ ہونا تو ضروری نہیں. آپ نہ بھی مانیں گے تو جنگ بدر ہی اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ ہے. چھوٹی موٹی جھڑپوں کے علاوہ پہلی جنگ. پہلا موقع ملا مسلمانوں کو اور اسلام کو اپنی بہادری دکھانے کا. ادھر زیارت کریں گے تو پھر میں جملے پہنچا نہیں سکوں گا چونکہ ایک بندہ دیکھتا ہے نا تو پھر 5 ایسے ہی ساتھ دیکھتے ہیں. میں بڑے لطف میں فکریں پڑھ رہا ہوں لیکن اگر آپ اس لطف کو ضائع نہ کریں چونکہ مجھے نہیں پتا کہ سننے والوں کو کتنا لطف آ رہا ہے لیکن پڑھنے کا مجھے جو لطف آ رہا ہے وہ میں ہی محسوس کر سکتا ہوں. پہلا موقع اسلام اور مسلمانوں کو ملا اپنی بہادری ثابت کرنے کا. اپنی بہادری ثابت کرنے کا. اور جنگ بدر میں کیا ہوا یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن کی 3 سورتوں میں جنگ بدر پھیلی ہوئی ہے. 3 سورتوں میں. سورہ آل عمران میں جنگ بدر ہے. سورہ انفال میں جنگ بدر ہے. سورہ حج میں جنگ بدر ہے. 2 آیتیں سورہ حج میں ہیں. 2 آیتیں سورہ انفال میں ہیں. اور 6 آیتیں سورہ آل عمران میں ہیں. الگ الگ جگہ پر جنگ بدر کی آیتیں کیسے ترتیب قرآن میں چلی گئی یہ سوچنا ہمارا کام نہیں. لیکن علی کا ذکر قرآن میں جہاں بھی ہوگا وہ علی والے کر کے ہی رہیں گے. سدا سلامت رہیں, ہمیشہ زندہ باد رہیں. چونکہ بسم اللہ کی بے سے لے کے سین والناس تک کوئی قرآن کا ایسا حرف ہے ہی نہیں کہ جس میں سے علی مولا کا فضائل نہ ملے. بڑی توجہ فرمائیے گا. تو کیا ہوا جنگ بدر میں. اور جنگ بدر یہ آج کا دن جو 17 رمضان آپ گزار کے بیٹھے ہیں نا یہ مولا علی کو اتنا یاد رہتا تھا ہر وقت. اور کیوں نہ رہتا چونکہ اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ تھی. اور اس دن علی مولا نے جو لڑائی لڑی سمجھ آئے کیونکہ اس جنگ میں یزید کی دادی کا پورا میکہ علی نے مار دیا. جسے فکر سمجھ آئے میں چوک میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں تاریخ کا حصہ ہے. کسی کی جرت نہیں غازی کے علم کے نیچے بیٹھ کر انگشت گمائی کر سکے. اگر تاریخ میں فکر نہ ہو تو اسی چوک میں منبر کی جگہ دار لگے اور میں سقیمی سمیت تمار کی طرح علی کے فضائل پڑھتا ہوا زبان کٹوا دوں میرا قتل سیدوں کی موجودگی میں معاف. اتنی شدید جنگ لڑی علی نے. غیر تو تعریف کرتے تھے وہ علی جس کا ہر وار دوسرے وار سے کمال تھا. صفین میں چند نئے نئے نوجوان سپاہی علی کے لشکر میں باتیں کر رہے تھے. ہم تو صفین میں آئے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں علی کیسے لڑتا ہے علی کیا کرتا ہے. علی نے نوجوانوں کی بات سنی ان کے پاس آ کے زمین پہ بیٹھے کہا کاش تم بدر میں ہوتے دیکھتے علی کیسا لڑتا. آپ سب سلامت رہیں ہمیشہ زندہ باد. یہ سلطان نصیر محمد مصطفیٰ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. سدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. اب توجہ فرمائیں تو میں فکرے کو بڑی جلدی مکمل کرنے لگا. علی مولا فرماتے ہیں اگر میرا انداز قتال پوچھنا ہے تو اہل بدر سے پوچھو. بدر کی جنگ کا پس منظر کسے نہیں پتا. 17 رمضان 2 ہجری پہلا رمضان اسلام کا. پہلی دفعہ روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں اور روزے فرض ہوتے ہی پہلی جنگ بھی آ گئی. روزے کی حالت میں مسلمان ابھی ہجرت کی تھکاوٹیں اتری نہیں.
روزے آ گئے، پہلے روزے آئے اور اس کے بعد ساتھ ہی روزوں کے بالکل درمیان میں آ گئی جنگ بدر۔ دیکھیے شیعہ نوجوان بزرگ میرے بھائی، خیبر اور خندق آپ نے بڑی سنی، میں آج آپ کو 5-7 جملوں میں بدر کے وہ رخ دکھاؤں جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنا، کیونکہ آج 17 رمضان نہ ہوتی اور موضوع میں سلطان نصیر والی آیت نہ آتی تو میں شاید یہ جملے چھیڑتا ہی نہ، لیکن اب یہ جملے آ گئے ہیں تو پھر آپ کا حق ہے جتنی خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں یہ آپ تک پہنچے۔ بڑی پتلی حالت لکھی ہے تاریخ اسلام میں جنگ بدر کے وقت مسلمانوں کی۔ ادھر سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 جاہلوں کا لشکر، جن کے پاس سامان حرب کی وافر مقدار، 700 سوار، 300 اونٹ، پیدل کوئی نہیں، ادھر 313، 4 زریں، 2 گھوڑے، 6 اونٹ، باقی سارے پیدل نہ، لیکن ان 313 کے پاس کچھ ایسا تھا جو ان 1000 تو کیا وہ لاکھ بھی ہوتے تو ان کے پاس نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ فرمائیے گا، حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں اسی منظر کو بیان کیا ہے، اگر جوان توجہ فرمائیں تو میں 2 مصرے پڑھوں۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، اور یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حج کی 19ویں آیت میں جنگ بدر کا مقصد لکھا ہے، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، جب 2 گروہ رب کے بارے میں آپس میں لڑنے لگے، کیونکہ یہ کہتے تھے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتے تھے ہم لات منات و عزا کے ماننے والے ہیں، وہ 1000 بھی ان 313 سے کیوں ہار گئے؟ کیونکہ حفیظ جلندری نے وہی وجہ مصروں میں لکھی کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ نہ تیر و تیغ پہ تکیا، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں سادہ سی کالی کملی والے پر۔ زندہ باد جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی عزت ہے وہ بندہ بولے بھائی، انہیں بھروسہ تھا سادہ سی کالی کملی والے پر۔ میں نے حفیظ جلندری کی شعر پڑھ کے ایک فکرہ کا، میں نے کہا بالکل 313 کو مصطفیٰ پر بھروسہ تھا اور مصطفیٰ کو علی پر بھروسہ تھا۔ زندہ باد جس کے پاس علی جیسا سلطان نصیر ہو۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اچھا اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے جا کر آج 17 رمضان کا صدقہ سورہ آل عمران کی 121 سے 126 تک یہ 6 آیتیں ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے مدینے سے چلنے سے لے کے جنگ بدر میں فرشتوں کے اترنے تک ہر چیز کا ذکر ان 6 آیتوں میں سمیٹ دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے محمد ذرا اس وقت کو یاد کریں نا جب آپ صبح صبح مدینے سے نکلے کہ آؤ جنگ کرنے کے لیے چلے، تو 2 گروہوں نے بڑی سستی کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے ابھی تو تھکاوٹ ہی نہیں اتری، آپ ہمیں کہاں جنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ تو محمد نے آپ نے کہا تھا کہ گھبراؤ نہ، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ پھر محمد آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کی کیسے مدد کی، ہم نے ان کے لیے ملائکت منزلین 3000 فرشتے وہ بھیجے جو نازل ہونے والے ہیں، ملائکت المصومین ہم نے 5000 فرشتے وہ بھیجے جن کے اوپر بہادری کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ تو محمد گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ہم نے اس لیے اعلان کیا
کیا تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. یہ خوشخبری فرشتوں کے بدر میں آنے کی اس لیے دی تاکہ دل مطمئن ہو جائیں. بچوں اگر اسلامیات کی کتابوں میں کبھی بدر کی جنگ پڑھو تو قرآن کی یہ آیتیں ضرور یاد رکھنا. 121 آل عمران سے لے کے 126 سورہ آل عمران تک. لیکن سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 میں جو اللہ نے اعلان کیا وہ بڑا کمال اعلان تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. محمد جب یہ خوف سے کانپ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے اللہ تو ہماری مدد کر, تو ہم نے 1000 فرشتے وہ بھیجے جو ایک کے بعد ایک آ رہے تھے, جو ایک کے بعد ایک آ رہے تھے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وجعلہ اللہ. اللہ فرما رہے لیکن ان سے کہہ دو بشرا یہ صرف خوشخبری ہے, تطمئن قلوب, تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. یعنی قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں کے آنے کی خوشخبری اس لیے دی تاکہ یہ مطمئن رہے. یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں کہ فرشتے لڑے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. 2 جگہ قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں لکھا کہ ہم نے صرف فرشتوں کے, پہلے کہا 3000 آئے, پھر کہا 5000 آئے, پھر کہا 1000 آئے. بھائی 1000 آئے ہوں تو بھی قرآن نے کہا ہے, 3000 آئے ہوں تو بھی قرآن نے کہا ہے, 5000 آئے ہوں تو بھی قرآن نے کہا ہے. ملائکۃ مردفین, ایک کے بعد ایک آنے والے آئے ہوں تو بھی قرآن نے کہا ہے. ملائکۃ منزلین, نازل ہونے والے ہوں تو بھی قرآن نے کہا ہے. ملائکۃ مصومین, جن پہ بہادری کی مہریں لگی ہوئی ہوں وہ بھی آئے ہوں تو قرآن نے کہا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ بدر میں 5000 آئے تھے, 3000 آئے تھے, 1000 آئے تھے. ہاں علی کی تلوار چلی ایسے, بندے کہہ رہے تھے پتہ نہیں کون مار رہا ہے, پتہ نہیں. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے. میرے مولا کی تلوار چلنے سے رہی تھی, بندے سمجھ رہے تھے کہ فرشتے مارنا یا تو چوک کی مجلس میں اٹھ کے سوال کرے, شیعہ سنی وہابی دیوبندی عیسائی ہندو یہودی ہر کسی کو دعوت ہے عقل کی میزان پر, لاجک پر فکر کو تول کے دیکھنا. تاریخوں میں لکھا ہے 70 کافر بدر کی جنگ میں مرے, 35 علی نے مارے, 20 حمزہ نے مارے, ہو گئے 55, باقی رہ گئے 15. اگر وہ بھی فرشتوں نے مارے تو باقی کیا کر رہے تھے؟ زندہ باد علی کے شیعہ, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد. علی حقے علی سچے, جڑا نعرہ لگائے اوندا جبل والے دا شکے, بولو 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 سکینہ کلندر. سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے, سدا سلام. بڑی توجہ بھائی باقی جو 15 بچے وہ بھی تو اصحاب مصطفیٰ نے قتل کیے نا. آپ فرشتوں کو کریڈٹ دے کے صحابہ کی شان کم کر رہے ہیں. مصطفیٰ کے صحابہ نے جانیں قربان کر دی اپنی بدر کے اندر, اور فرشتوں کو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ فرشتے لڑے. ہاں آئے, پہلے کہا 1000 آئے, پھر کہا 3000 آئے, پھر کہا 5000 آئے. یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. آقا حسین نے کربلا میں نہیں کہا ظافر کو میں عادل امام ہوں, میں جنوں کو انسانوں سے نہیں لڑاتا, تو اللہ فرشتوں کو بندوں سے کیسے لڑائے؟ زندہ باد. دلیل سمجھ آئے تو بولنا, ویسے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ تو طے ہے کہ بدر میں فرشتے آئے اور وہ تھا صرف مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے, لڑے نہیں. کیوں؟ بدر کی جنگ شروع ہوئی, صفیں آراستہ ہوا. منظر میں نے یہی پڑھنا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بدر کی جنگ کہاں جیتی جا چکی تھی.
کفار کے لشکر میں سے 3 بندے نکل کے پہلے سامنے آئے. یزید کی دادی کا پورا میکہ، ہند بن عتبہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ. تاریخ اسلام ہے. اچھا تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں تو یوٹیوب پہ دا میسج مووی پڑی ہوگی تو آپ وہ دیکھ لیں، وہ تو انگریزوں نے بنائی ہے. عتبہ بن ربیعہ، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، ہندا کا سگا بھائی، ہندا کا چچا شیبہ بن ربیعہ. یہ تینوں آگے آئے اور انہوں نے آ کے سزا دی، حل میں مبارز. انہاں دا نام لیندے تے پرچہ نہیں. آؤ جی مسلمان تو پتہ لگ دے. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں. حل میں مبارز. جی تھلے بہ کے بندہ ان کی کہیں دے. خیر ہوگا جی، مولا توڑی زندگی کریں. نہیں، شیعہ سنی مسلمان موجود ہیں، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، اس میں مسئلے والی بات ہی کوئی نہیں. 3 کافر جنگ بدر میں آئے، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، شیبہ بن ربیعہ. انہوں نے آ کے کہا کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ یہاں سے رسول اللہ کے 3 صحابہ نکلے. دا میسج مووی میں بھی یہ سین موجود ہے. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ انگلش میں انگریزوں نے اس کا کیا who are you؟ تم کون ہو؟ جنہیں کافر کہہ رہے تھے آپ کون ہیں؟ چونکہ ہم انہیں نہیں جانتے، محمد ان کو تو بھیجو جن کا کسی کو پتا ہو. اگلا فکرہ کافروں نے ایسا کہا جو صحابہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا. انہوں نے کہا کل تک تو تم بھی ہمارے ساتھ بت پوج رہے تھے، آج تم ہمارے ساتھ لڑنے آ گئے. یہ بندے واپس گئے اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ چکے. وہ دیکھیں عتبہ ہماری توہین کر رہا ہے، وہ دیکھیں ولید ہماری توہین کر رہا ہے، وہ دیکھیں شیبہ ہماری توہین کر رہا ہے. رسول نے فرمایا تم ٹھہرو، مجھے پتا ہے ان امیہ زادوں کا علاج کیا ہے، مجھے پتا ہے یہ کس سے مارے جائیں گے. تو ادھر سے اللہ کے رسول نے اپنے 3 جانبازوں کو آواز دی کہ جس کے بعد ابو جہل کے لشکر کے قدم اکھڑنے لگے، رسول نے اپنے 313 پر نگاہ ڈالی. تاریخ کے حوالوں کی ذمہ داری میری. اللہ کے رسول نے آواز دی، کہا ہے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. چونکہ اللہ کے رسول بہتر جانتے تھے کہ ان امیہ زادوں کا علاج ہاشم کے بیٹوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. کس کس کو بلایا اللہ کے رسول نے پہلا حملہ کرنے کے لیے؟ کہاں ہے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. پھر آواز دی کہاں ہے عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ابن ہاشم. تیسری نگاہ محمد نے دوڑائی، کہاں ہے اللہ اور رسول کا شیر حمزہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم. سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. یہ مسکراتے ہوئے چہرے زندہ باد. اگر آپ کے چہروں پر گھبراہٹ پھیلے گی تو اگلے فکرے سننے سے پہلے کام خراب ہو جائے گا. چونکہ جنگ بدر کا وہ رخ پڑھنے لگا ہوں جو ہمارے اردو ممبر کی تاریخ سے آج تک نہیں پڑھا گیا. یہ تینوں سامنے، ادھر سے لشکر اسلام کے تینوں جرار، بنو ہاشم کا پاک و پاکیزہ لہو، اللہ کے رسول کا انتخاب، علی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، اللہ کے رسول کے یہ بھی کزن. اس کے بعد پھر آ گئے کون؟ جناب حمزہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اللہ کے رسول کے چچا جناب حمزہ. یہ تینوں سامنے آئے. ادھر مولا علی نے عتبہ بن ربیعہ کو، ہندا کے باپ کو قتل کیا. ادھر ولید بن عتبہ کو علی مولا نے قتل کیا. عتبہ بن ربیعہ کو جناب حمزہ نے قتل کیا. ایک رہ گیا شیبہ بن ربیعہ، ہندا کا چچا، جناب عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب. یہ لشکر بدر میں سب سے بزرگ، سب سے سن رسیدہ تھے، مگر چونکہ ہاشمی خون تھا
تو اللہ کے رسول نے میدان میں بھیجا. شیبہ کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ شیبہ کی تلوار جناب عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم کی ایڑی پر لگی. ادھر سے علی و حمزہ نے گھیرا ڈال کر حملہ کیا, شیبہ کو قتل کیا. پھر 1 to 1 لڑائی ختم ہوئی. حل من مبارز کہنے کی جرت 1000 کافروں میں سے کسی کی ہوئی نہیں. پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی جس میں سے 70 کافر مارے گئے اور باقی بچ اس لیے گئے کیونکہ وہ لڑے ہی نہیں, وہ لڑے ہی نہیں, وہ لڑے ہی نہیں, وہ لڑے ہی نہیں. چونکہ رسول فرماتے ہیں بدر والے دن کیا تلوار چل رہی تھی علی امیر المومنین کی, ادھر حمزہ برابر وار کرتے جاتے تھے, ادھر آدھے کافروں کو اکیلے علی نے گھیر کے رکھا تھا. سید میں فکر وہ پڑھنے لگا ہوں جو تاریخ نے بڑے چھپا چھپا کے رکھے, لیکن علی والوں سے کہاں کب کوئی چھپا ہے. علی نے بھی پھر ایک ایک کافر سے چن چن کے بدلہ لیا. جو جو محمد کو مکے میں تنگ کرتا تھا علی نے اسے بدر کے میدان میں اتنی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا. لیکن علی کا ہاتھ عادل امام کا ہاتھ ہے. علی نے صرف ابو جہل کو نہیں مارا, علی نے صرف ولید بن عتبہ کو نہیں مارا, علی نے صرف شیبہ بن ربیعہ کو نہیں مارا. علی مولا نے بدر کے میدان میں نوفل بن خولید نامی بے غیرت کو مارا. یہ ابن عبد ود کے مقابلے کا پہلوان تھا. پھر ابن اللیث کو مارا, پھر امیہ بن سفیان کو مارا. علی ایک ایک کو قتل کرتے آ رہے تھے, یہاں تک کہ 34 بندے علی نے قتل کیے. وہاں کافر بھاگنے لگے. ایک لعین علی کے سامنے آیا, اس کا نام تھا عاص بن امیہ. عاص بن امیہ, اللہ کے رسول کی نظر پڑی عاص بن امیہ پر. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ جب بچے مصطفیٰ کو طائف میں پتھر مارتے تھے یہ بے غیرت کھڑا ہو کے تالیاں بجاتا تھا. محمد کا دل دکھتا تھا. جو ہی مصطفیٰ نے دیکھا نا علی کی تلوار کے پاس عاص بن امیہ ہے, محمد نے بدر کے میدان میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میرا دل ہے یہ تیرے ہاتھ سے مارا جائے. یہ تیرے سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہنا. با فکرہ بھی مکمل نہیں ہوا. جو بول رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی, جن کی آنکھوں میں فضائل میں آنسو. ایک فکرہ اور سن لینا اور اسی پہ اختتام ہے. جب عاص بن امیہ پر علی کی تلوار چلی, مصطفیٰ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ یہ تیرے ہاتھ سے مرے. اب پتہ چلا محمد کیوں کہہ رہے تھے اپنے لدن میں سے, اپنے لدن میں سے ایک مددگار دے مجھے علم عباس کی موجودگی کی قسم. جو ہی عاص بن امیہ دشمن محمد جو مصطفیٰ کو تالیاں بجا کر تنگ کرتا تھا علی کی تلوار سے 2 ٹکڑے ہوا, اللہ نے سورہ انفال کی آیت بھیجی الذی ایدک بنصرہ. دیکھا محمد اللہ نے تیری کیسی مدد کی ہے, اللہ نے تیری کیسی مدد کی. سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد. وہ جس کا ہاتھ دست قدرت, وہ جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں, وہ جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, وہ جس کے ہاتھ ید اللہ. کبھی فضائل میں شک نہ کیا کرو, حکم کرو تو میں قرآن سے بھی پڑھ دوں کہ علی عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ کیسے, لیکن روتے شیعہ اس وجہ